اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يتق الله يجعل له مخرجا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. عزیزان محترم، آج کی تاریخ 13 رجب المرجب کی ایسی عظیم تاریخ جس میں امیر المومنین مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. ایسی عظیم تاریخ کہ جس میں آپ کی ولادت مکہ مکرمہ جوف خانہ کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، اور یہ شرف نہ اس سے پہلے کسی کو حاصل ہوا نہ اس کے بعد. یہ عظمت ہے مولا کائنات کی. ہم تمام نبیوں کی، رسولوں کی، اماموں کی ولادت کی جب تاریخ دیکھتے ہیں تو محل ولادت جیسا علی کو ملا ایسا کسی کو نہیں ملا. عزیزان محترم، آپ دیکھیے کہ آخری نبی پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. کہ آپ انبیاء کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، رسولوں کے سردار. تمام مخلوقات میں آپ سے افضل کوئی بھی نہیں، آخری نبی سے افضل کوئی نہیں ہے. لیکن آپ کی ولادت بھی حضرت ابو طالب کے بیت الشرف میں ہوئی. شیب ابو طالب جسے ہم کہتے ہیں، یہ شرف مولا کائنات کو حاصل ہوا. اور یہ واقعہ 13 رجب کا عجیب و غریب آپ کی ولادت کا واقعہ ہے. اس انداز میں کہ صرف خانہ کعبہ میں ولادت ہونا ایک شرف نہیں، بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، بہت سے واقعات ہیں، ایسی فضیلتیں ہیں. عزیزان محترم، عام الفیل وہ سال جس میں ابرہہ کے لشکر نے حملہ کیا خانہ کعبہ پر، اور اس کے بعد پورا لشکر نابود ہو گیا، سورہ فیل نازل ہوئی. یہ سال کہلاتا ہے ہاتھیوں والا سال، عام الفیل. اس کے 30 سال بعد ولادت ہوئی مولا کائنات کی، لیکن کس انداز میں؟ ایک عام طریقہ نہیں، بلکہ آپ کی والدہ گرامی حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیے مل کے. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل. کیا عظیم واقعہ کہ جب کوئی بھی خاتون ایسی حالت میں ہو کہ ولادت ہونے والی ہو تو یقیناً اسے عورتوں کی مدد درکار ہوتی ہے، اسے لوگوں کی مدد درکار ہوتی ہے. لیکن یہ عظیم ہستی جیسے ہی یہ محسوس کیا، آپ سیدھی جاتی ہیں خانہ کعبہ کے پاس، اور خانہ کعبہ کے قریب آ کر ایسی دعا کرتی ہیں عزیزان محترم کہ جس میں فاطمہ بنت اسد نے اپنے ایمان کا بھی اظہار کیا، اور ساتھ میں بتا دیا کہ میرا ایمان، میرا عقیدہ کیا ہے. کہ دعا کس انداز میں کرتی ہیں اس کا مفہوم یہ ہے، اے پروردگار عالم، میں ایمان رکھتی ہوں،
میرا عقیدہ یہی ہے، میرا ایمان یہی ہے، تیرے تمام نبیوں پر میرا ایمان ہے، تیری کتابوں پر جو تو نے نازل کی اور جو کچھ تو نے نازل کیا اس سب پر میں ایمان رکھتی ہوں، اپنے جد حضرت ابراہیم کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتی ہوں۔ عزیزان محترم، یہاں پر آ کر پھر آپ نے دعا کی کہ پروردگار عالم تو یہ واسطہ اس گھر کا، اس گھر کے بنانے والے اور اس مولود کا جو ابھی شکم مادر میں، کہ میری اس مشکل کو آسان کر دے، میرے اس مرحلے کو آسان کر دے۔ بس یہ دعا کی فاطمہ بنت اسد نے۔ اب خانہ کعبہ کا دروازہ بھی بند ہے، قفل لگا ہوا ہے، تالا لگا ہوا ہے، تو دروازہ بھی کھل سکتا تھا، تالا بھی ٹوٹ سکتا تھا، سب عبادت کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، لیکن اسی موقع پر جب آپ کی دعا قبول ہوتی ہے خانہ کعبہ کی دیوار شق ہو جاتی۔ آپ جائیں گے آج بھی وہ نشان ہے، اور ایسا نشان عزیزان محترم کتنی کوشش کی اس نشان کو مٹانے کے لیے، تو میں یہ کہوں گا کہ ساری کوششیں کرنے کے باوجود اس کو چھپایا گیا، لیکن آج بھی وہ نشان ویسے ہی ہے، وہ شگاف آج بھی آپ کو نظر آئے گا جب ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اگر آپ پردہ جب ہٹایا جاتا ہے تو وہ آج بھی نشان موجود ہے۔ تو یہ حقیقت میں نشان حیدر ہے، حیدر کی ولادت کا نشان ہے۔ اور یہاں سے ایک بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے، جب دنیا ساری طاقتوں کے باوجود، کوششوں کے باوجود نشان حیدر نہیں مٹا سکی تو نام حیدر کیسے مٹائے گا؟ یہ ایسا ذکر ہے عزیزان محترم، علی کا ذکر کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی کم نہیں کر سکتا، کتنی ہی کوششیں کر لیں۔ علی کے اس ولادت کے نشان کو جو خانہ کعبہ کی دیوار آج بھی گواہی دے رہی ہے کہ وہ نشان آج موجود ہے۔ فاطمہ بنت اسد اس دیوار کے شق ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جاتی ہیں، آواز آتی ہے باقاعدہ قدرت کی، اور اس کے بعد پھر دیوار واپس مل جاتی ہے۔ جگہ پہلے دیوار کھلتی ہے، در بنتا ہے، اس کے بعد جاتی ہیں، پھر بند ہو جاتی ہے دیوار۔ یہاں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے عزیزان محترم، یہ عام واقعہ نہیں ہے، یہ عظیم معجزہ ہے، یعنی مولا کی ولادت بھی ایک معجزہ ہے، ایسا معجزہ کہ جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، نہ اولین میں نہ آخرین میں۔ اور 3 دن تک آپ خانہ کعبہ میں رہے۔ لوگوں نے حضرت ابو طالب کو بتایا، یہاں تک کہ ساری جو ہے مخلوق وہاں پر اہل مکہ جمع ہو جاتے ہیں۔ 3 دن تک حضرت ابو طالب اور پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ کے ساتھ تشریف لاتے ہیں۔ دیکھا کہ خانہ کعبہ ویسے ہی قفل ہے، دروازے بند ہیں، اور سب نے بتایا، سارے لوگ گواہ ہیں کہ علی کی والدہ، اس دنیا میں آنے والے بچے کی والدہ دیوار شق ہونے کے بعد خانہ کعبہ کے اندر ہیں۔ اور خانہ کعبہ کے اندر ظاہر ہے وہ نورانی پیکر جب دیکھے فاطمہ بنت اسد نے تو انہوں نے تعارف کرایا کہ فاطمہ ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کون ہستیاں ہیں؟ سارا حضرت ابراہیم کی زوجہ، اور اس کے بعد حضرت آسیہ، اور تیسری ہستی حضرت مریم سلام اللہ علیہن اجمعین۔ عزیزان محترم، یہ وہ ہستیاں ہیں جو فاطمہ بنت اسد کی اس آسانی میں، اس مرحلے میں مدد کرنے کے واسطے آئیں۔ تو اب سمجھ جائیے کہ کتنی عظمت ہوگی معصومہ فاطمہ بنت اسد کی، ایسی شان و شوکت، ایسی عظمت۔ ظاہر ہے وہ والدہ ہے کس کی؟ مولائے کائنات کی۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں سورہ طلاق کے اندر یہ آیت جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اگر کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ عزیزان محترم، حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ جب زلیخا نے آپ سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کی، سارے دروازے بند کر دیے، لیکن حضرت یوسف اللہ کے نبی ہیں اور ایسا تقوی رکھتے ہیں کہ کیونکہ آپ متقی ہیں، وقت کے نبی ہیں،
تو آپ جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں وہ دروازے جو بند تھے وہ کھل جاتے ہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جس نے بھی اللہ کا تقوی اختیار کر لیا، جو متقی ہوتا ہے، اس کے لیے دنیا کا کوئی در بند نہیں ہوتا. اگر دنیا دروازے بند کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو کھول دیتا ہے، اپنی رحمت کے ذریعے اس کو کھول دیتا ہے. بس عزیزان محترم یہی فرق ہے. وہ نبی خدا حضرت یوسف متقی تھے تو ان کے لیے دروازے کھل گئے. تو فرق یہی ہے کہ وہ متقی تھے تو دروازے کھل گئے تو ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو گئیں. اور یہ فاطمہ بنت اسد یہ صرف متقی نہیں بلکہ والدہ ہیں امام المتقین کی. تو صرف دروازے ہی نہیں بلکہ دیوار شق ہو جاتی. صلوات پڑھیے کہ محمد صلی اللہ محمد. یہ عظمت ہے عزیزان محترم کہ کیا شرف حاصل ہوا. بلکہ یہاں تک کہ حضرت عباس کا جو خطبہ ہے جو آپ نے خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر دیا اس وقت کہ جب یہ قافلہ روانہ ہو رہا تھا مکے سے اور کربلا کی طرف جو روانہ ہو رہا تھا، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یہ کعبہ وہ ہے جس کو میرے والد کے قدموں سے شرف حاصل ہوتا ہے. تو صرف یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ خانہ کعبہ کے لیے بھی شرف ہے، اس لیے کہ جہاں پر علی کا ظہور ہو رہا ہو، جہاں علی کی ولادت ہو رہی ہے. بس 3 دن کے بعد دوبارہ سے آپ جب خانہ کعبہ سے باہر نکلتی ہیں عزیزان محترم، مولائے کائنات نے ابھی آنکھیں نہیں کھولی 3 دن تک. فاطمہ بنت اسد بڑی پریشان حیران ہیں. اللہ کے رسول نے کہا کہ میری آغوش میں دیجئے. بس جیسے ہی اللہ کے رسول نے اپنی گود میں اپنی آغوش میں لیا، مولائے کائنات نے آنکھیں کھولنے کے بعد پہلی زیارت جو کی ہے آخری نبی کے رخ انور کی ہے. یہ ہے مرتبہ علی کا کہ بتا دیا کہ دیکھو میری آنکھیں بھی کوئی معمولی آنکھیں نہیں، اگر دیکھوں گا کیونکہ یہ عین اللہ ہے. جب عین اللہ ہے تو پھر رسول اللہ کو دیکھ کر اس کی زندگی کا آغاز ہوگا. صلوات پڑھیے صلی اللہ محمد. بس اللہ کے رسول نے دیکھا کہ علی آپ نے اپنی نگاہوں کو میرے ساتھ مخصوص کر دیا تو میں نے اپنے تمام علوم آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا. خود سمجھ آئیے کہ کیا مرتبہ ہوگا. اور علی نے یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اللہ والا یہاں پر آ کر تعلیم حاصل نہیں کرتا. آسمانی کتابوں کی تلاوت کرنے کا سب سے بڑا فلسفہ یہی کہ علی نے بتا دیا کہ ہم وہاں سے علم لدنی لے کر آئے ہیں، ہم یہاں کی تعلیم کے محتاج نہیں ہوتے، ہم اللہ کے ہاں سے علم لدنی لے کر آتے ہیں. تو علی کا علم صرف علم کسبی نہیں بلکہ علم لدنی کے مالک ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد وآل محمد. تو یہ عجیب و غریب واقعہ، اس کے ساتھ بے شمار واقعات، عجیب و غریب روایت. آپ جانتے ہیں خلیفہ ثانی نے بھی یہ روایت نقل کی اہل سنت کی کتابوں میں کہ علی جب گہوارے میں تھے تو مکے والوں نے دیکھا کہ ایک اژدہا آپ کی طرف بڑھ رہا تھا. آپ نے گہوارے میں دیکھے کم سنی کے عالم میں اس اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو اب خود سمجھ آئیے عزیزان محترم کہ وہ علی گہوارے میں رہ کر اژدہے کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے. تو یہ بچپنے کا عالم ہے، تو شباب کا کیا عالم ہوگا کہ اگر ایک انگلی پر در خیبر کو اکھاڑ دے. یہ ہے علی کی عظمت، یہ طاقت. اور یہاں تک بیان کیا جاتا ہے کہ لوگ حیران ہوتے ہیں. اور اس وقت مکے میں بھی لوگوں نے شکوہ کیا کہ ہم کسی کو مولود کو، کسی نئے بچے کو، اس دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا اس کو ہم پہچانتے تھے، اس کی پاکیزگی اگر ہمیں معلوم کرنا ہوتی تھی تو اس اژدہے کے ذریعے جیسے بیان کیا جاتا ہے ہم پہچانتے تھے. اب یہ معیار علی نے ختم کر دیا. عزیزان محترم علی کا نام بھی بلند ہے تو ظاہر علی کی عظمت کتنی ہوگی. علی کا ولادت کی جگہ محل ولادت کعبہ ہے، کعبے کے معنی بھی بلند، علی کے معنی بھی بلند. تو جس نے پیدا کیا ہے یقیناً وہ ہستی کتنی بلند ہے کہ علی کو بھی بلند بنایا اور علی کی ولادت ہونے والی جگہ کو بھی بلند بنایا. بلندیوں کا نام علی ہے. صلوات پڑھی مل کے محمد محمد. اب لوگ بیان کرتے ہیں عزیزان محترم کہ وہ پریشان ہوئے کہ ہم تو پہچانتے تھے کہ بچے کا خاندان پاکیزہ ہے یا نہیں.
تو اب اللہ کے رسول نے جو معیار بیان کیا، دیکھیے وہ اگر ازدا کب تک زندہ رہتا، زمانے کے لحاظ سے بھی محدود، مکان کے لحاظ سے بھی محدود، سے مکے والوں کے لیے تھا یہ، اگر معیار ہوتا بھی اور وہ بھی ایک وقتی معیار تھا، تو اللہ کے رسول نے جو معیار بتا دیا وہ تا قیامت باقی رہے گا۔ جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے گی وہ پاکیزہ ہے، جو علی سے دور ہو جائے گا وہ سب سے نجس اور پس انسان ہے۔ بس یہ معیار نہ زمانے کا محتاج ہے نہ مکان کا محتاج ہے، بس تا قیامت تک کے لیے یہ معیار بتا دیا کہ اگر اپنی پاکیزگی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے سوال کرو۔ علی کی محبت جس دل میں آ جائے وہ خاندان پاک، اس کی ولادت پاک، اس کا شجرہ پاک، اس کا حسب و نسب پاک، اس کے اعمال پاک، اس کی عبادت پاک، اس کا کردار پاک، اس کا ایمان پاک، اس کا عمل پاک، یعنی پاکیزگیاں اگر حاصل کرنا چاہتا ہے تو علی کی محبت دل میں آ جائے گی تو تمام پاکیزگیوں کا مالک ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیے کہ محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ عظمت عزیزان محترم کہ ایسی عظمت، ایسی مثال کسی کے لیے نہیں ہے جیسی مثال مولا کائنات، جیسی عظمتیں، جیسا شرف حاصل ہوا مولا کے اتنے فضائل، تمام انبیاء سے زیادہ فضائل، یہاں تک کہ ابن عباس نے روایت کی ہے 23,000 فضیلتیں اللہ کے رسول نے بیان کی، 23,000 فضیلتیں، اور ایسی فضیلتیں جو کسی کو حاصل نہیں۔ اب آج دیکھیے لوگ کتنے نادان ہیں، کتنے انسان کی جہالت کی انتہا ہے کہ علی کا مقابلہ کس سے کراتے ہیں؟ صحابہ سے کراتے ہیں۔ عزیزان محترم، علی نفس رسول ہے، رسول کا ایک ایک جسم کا حصہ صحابہ سے افضل ہے، تو علی تو مکمل نفس رسول ہے۔ انا و علی من نور واحد، ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں، ایک محمد ہے ایک علی ہے۔ تو کیسے یہ صحابہ کے برابر؟ عزیزان محترم، صحابی وہی ہوتا ہے کہ جس کے دل میں علی کی محبت آ جائے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو یعنی علی کی اطاعت کرنا، علی کی محبت رکھنا تمام لوگوں کے لیے واجب ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں سے ایک بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ علی کا مقابلہ صحابیوں سے نہیں ہے، علی اہل بیت میں ہے، نفس رسول ہے، نفس رسول بھی افضل ہے تمام صحابہ سے، اور اہل بیت بھی تمام صحابیوں سے افضل ہیں۔ سنی شیعہ تمام کتابوں میں ہے اور سب کا یہی عقیدہ ہے۔ صلوات پڑھیے مل کر محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ لہٰذا علی جیسی ہستی کوئی نہیں کائنات میں، تمام انبیاء سے، آخری نبی کے علاوہ تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ علی کی عظمت ہیں، اور یہی وجہ ہے عزیزان محترم کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ علی کے اتنے کمالات، تو بعض کمالات کو اپنے ساتھ منسوب کرنے لگے۔ دیکھیے امیر المومنین، یہ ٹائٹل، اخی رسول، رسول کا بھائی، نفس رسول، رسول کا نفس، مولا یعنی من کنت مولا، یہ ٹائٹل، ایسا القاب، ایسی عظمتیں ہیں، یہ کسی کو حاصل نہیں۔ کوئی اخی رسول نہیں کہلا سکتا علی کے علاوہ، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نفس رسول ہوں، کوئی اپنے آپ کو مولا نہیں کہہ سکتا، لسان نبی یہ بتا رہی ہے۔ اور اسی طرح عزیزان محترم یہاں پر توجہ کرنا ہے کہ اور بھی بہت سارے القاب ہیں آپ کے۔ یا علی انت صدیق، اے علی آپ صدیق اکبر ہیں۔ یا علی انت فاروق، اے علی آپ فاروق ہیں، فاروق بھی آپ ہیں، صدیق بھی آپ ہیں، امام مبین بھی آپ ہیں، نفس رسول بھی آپ ہیں، مولا بھی آپ کو کہا جائے گا۔ لسان رسول میں امیر المومنین سوائے علی کو کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ غدیر کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا علی کو اگر سلام کرنا ہے تو یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرو۔ اب جتنے بھی لوگوں نے اپنے ساتھ یہ ٹائٹل لگائے، یہ القاب اپنے ساتھ منسوب کیے، تو وہ لسان رسول نہیں ہے، وہ انسان کی ذاتی خواہش ہے۔ لسان رسول میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب، مولا ایک تمام مومنین علی ابن ابی طالب، نفس رسول علی ابن ابی طالب، امام مبین علی ابن ابی طالب۔ اور یہی نہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، یہ یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو نفس رسول بھی آپ ہیں۔ اسی طرح اگر ولی اللہ کی بات آتی ہے، انما ولیکم اللہ میں یہ پیغام مل جاتا ہے کہ یا اللہ ولی ہے، یا رسول اس کا ولی ہے،
یا وہ جس نے نماز میں رکوع کی حالت میں زکات دی ہے یا وہ ولی ہے. یہ سارے القابات، یہ سارے اوصاف علی کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. علی سب سے زیادہ علم رکھنے والے، علی سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے، اشجع العرب علی ہیں. علی سے زیادہ کوئی سخی نہیں، علی سے زیادہ کوئی بہادر نہیں، کوئی شجاع نہیں. یہ سارے کمالات جب علی کے ہیں تو کوئی بھی علی کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہی وجہ ہے 23,000 سے زیادہ فضیلتیں آپ کی بیان ہوئی، کسی کو یہ شرف حاصل نہیں. اور جتنے اصحاب کی فضیلتیں ہیں اس میں علی شامل ہے، علی کے ساتھ فضائل میں کوئی بھی شامل نہیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا کائنات کی یہ شان ہے عزیزان محترم. یہی وجہ ہے کہ بعض جن کے دل میں مغز ہوتا ہے کہ وہ انجان، وہ ایمان سے دور لوگ، تاریخ قرآن و حدیث سے دور عجیب عجیب لفظ استعمال کرتے ہیں مولا کائنات کی شان میں. ایسی گستاخیاں کہ کسی نے کہا کہ معاذ اللہ مسکین، میں کہوں گا اس سے زیادہ کوئی مسکین نہیں ہے جو علی سے دور ہو جائے. اس لیے علی ان عظمتوں کا نام ہے، امیر المومنین ہے. اور اگر آپ ظاہری طور پہ دیکھیں گے تو ظاہری طور پہ بنی ہاشم کی 27 پشت ایسی ہیں جن کے بعد عرب کا اس وقت سردار کون تھا؟ حضرت ابو طالب. حضرت ابو طالب اس وقت سردار تھے عربوں کے. اہل مکہ کے، اہل قریش کے سردار حضرت ابو طالب تھے. حاجیوں کے سردار، ضیافت کرنے والے، ان کو کھانا پیش کرنے والے، ان کے لیے انتظام کرنے والے کون؟ خاندان بنی ہاشم تھے. ایسی تجارت حضرت ابو طالب نے حضرت ختیجہ کے ساتھ مل کے کی. ایسا فائدہ کبھی حاصل نہیں ہوا جیسا فائدہ اللہ کے رسول پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد کے دور میں ہوا کہ ایسی تجارت. اور اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی کوئی مالدار خاتون نہیں تو یقیناً اس میں بھی حضرت ابو طالب شامل ہیں. تو ایسے مالدار باپ کا فرزند حضرت مولا کائنات علی ابن ابی طالب، اور پھر مولا علی علیہ السلام نے ایسی سخاوت، ایسے کرامت کہ جہاں تک بیان ہے کہ ام المومنین بیان کرتی ہیں، کیا بیان کرتی ہیں کہ جب سے یہ خیبر کی فتح حاصل ہوئی ہے، در خیبر کے فتح ہونے کے بعد پہلی بار لوگوں نے، مکے والوں نے پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں. عزیزان محترم، یہ صدقہ ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا. اس سے پہلے یہ وہ چیزیں حاصل نہیں ہوئی. یہاں تک کہ سب کو جب مال غنیمت ملتا تھا تو مولا کائنات اپنا مال غنیمت غریبوں میں، فقیروں میں، یتیموں میں تقسیم کر دیتے تھے. جب گھر پہ آتے تھے تو خالی ہاتھ آتے تھے اور بتاتے تھے کہ میں نے اپنا سارا مال غریبوں میں، فقیروں میں، مسکینوں میں تقسیم کر دیا. تو معصومہ کونین شکر ادا کرتی تھی کہ پروردگار عالم تو نے مجھے ایسا شوہر کہ علی جیسا شوہر عطا کیا کہ جو راہ خدا میں اس طرح خرچ کرتے تھے. مولا کائنات نے اپنے دست مبارک سے کتنے باغ تیار کیے، کھجوروں کے باغ. یہاں تک کہ بیان ہے ایک مرتبہ بہت ساری کھجوریں، ان کے گٹلیاں آپ لے کر جا رہے تھے ایک بوری میں بھر کے. کسی نے سوال کیا کہ یا علی یہ کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ کہا یہ صحرا میں جا کر اس کی کاشت کروں گا کہ تاکہ آنے والی نسلیں ان کھجوروں سے مستفید ہو سکیں. کتنے پانی کے کنویں کھودے، آج بھی وہ موجود ہیں. آپ جاتے ہیں زیارتوں پہ تو بہت سے درخت اور بہت سے پانی کے کنویں موجود ہیں. چاہے آپ کوفے میں جا کے دیکھ لیں، چاہے مکہ اور مدینے میں جا کے دیکھ لیں. صلوات پڑھی مل کے محمد صلی اللہ محمد. مولا کائنات کا خاندان اور بنی ہاشم کا خاندان ایک ثروت مند خاندان، ظاہری لحاظ سے بھی کریم ترین ہستیاں، سخی ترین ہستیاں، علم کے لحاظ سے، کرم کے لحاظ سے. علم موجود ایسا کہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیتے تھے عزیزان محترم. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ایسی زکوٰۃ کسی نے نہیں دی جیسی علی نے دی ہے. عزیزان محترم، پوری دنیا آپ زکوٰۃ میں دے دیں، ایک آیت کسی کے شان میں نازل نہیں ہوئی، لیکن علی نے رکوع کی حالت میں، نماز میں جو زکوٰۃ میں انگوٹھی دی تو وہ ایسی انگوٹھی کہ اللہ نے اس انگوٹھی کے بدلے قرآن میں آیت اتار دی اور بتا دیا کہ دیکھو علی نے جو زکوٰۃ دی ہے، ایسی مثال
کسی نے نہیں دی ایسی زکوٰۃ جیسی علی نے دی ہے. اور یہ پیغام دے دیا عزیزان محترم کہ علی راہ خدا میں ایسا خرچ کرتے ہیں کہ علی کی شان میں آیتیں نازل ہو جاتی ہیں. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد. تو یہ خاندان کرم والا سخی خاندان، بنی ہاشم کا خاندان، جنہوں نے مسکینوں کی پرورش کی. مولائے کائنات جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو اس وقت بھی یتیم آ جاتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں. وہ بتاتے ہیں کہ ہماری تربیت اور ہماری نگہداشت، ہمارا محافظ، ہماری کفالت کرنے والا کفیل کون تھا؟ علی ابن ابی طالب تھے. کہ جتنے بھی غریب و فقراء اپنے زمانے میں ہوتے تھے سب کی خدمت اور سب کی کفالت مولائی کائنات نے کی. اور پھر دسترخوان امام حسن، اس کی مثال تو پوری دنیا میں نہیں ملتی. عزیزان محترم، اگر کوئی ایک سمجھتا ہے کہ معاذ اللہ کہ علی کو جس نے کہا مسکین، تو اگر اس کو سمجھنا ہے تو علی والوں کو دیکھ لے. ایسا دسترخوان دنیا میں جو علی والے بچھاتے ہیں اس کی دنیا میں مثال نہیں ملتی. چاہے کربلا ہو، چاہے نجف چلے جائیں، چاہے سامرہ چلے جائیں، چاہے مشہد چلے جائیں، خم چلے جائیں، انڈیا، پاکستان، دنیا بھر میں علی کے جانے والے امام حسن کے نام پہ جو دسترخوان بچھاتے ہیں اس کی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. یہ سوائے علی کے جانے والوں کے اور کہیں نظر نہیں آئے گا. صلوات پڑھیے مل کے محمد والی محمد صلی اللہ علیہ محمد. دسترخوان، یہ سخاوت، یہ سب کہاں سے حاصل ہوا؟ علی کے گھر سے ہمیں ملا ہے. عزیزان محترم کہ یہ مسکینوں کو پالنے والی ہستیاں ہیں، یتیموں کی پرورش کرنے والی، کفالت کرنے والی ہستیاں. اور پھر اگر آپ کو مثال دیکھنی ہے، کربلا کی زمین یہ کس کی جائیداد ہے؟ امام حسین نے شہادت سے پہلے اس زمین کو خرید کر دنیا کے لیے وقف کر دیا، اپنے چاہنے والوں کے لیے وقف کر دیا. بتا دیا کہ دیکھو کہ حسین اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی قبر وہاں بنے کہ جو اس کی ملکیت نہ ہو. پہلے اس جگہ کو خریدا اور اس کے بعد جام شہادت نوش کیا. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے صلی اللہ محمد والے. تو مسکین تو وہ ہے جو علی سے دور ہو جاتا ہے، مسکین وہ ہے جو اس در سے دور ہو جاتا ہے. جس کو علی کی معرفت نہیں ہے وہ یتیم بھی ہے، مسکین بھی ہے، فقیر بھی ہے، اس جیسا بد نصیب نہیں ہے جو علی سے دور ہو جاتا ہے. اور یقیناً آیت تطہیر یہ پیغام دے رہی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ اگر تم سمجھنا چاہتے ہو کہ کون پاکیزہ ہے اور کون نجیس ہے، جو ان سے دور ہو جاتا ہے وہ دنیا کا سب سے نجیس انسان ہے، اور جو ان کے قریب ہو جاتا ہے وہ پاکیزہ انسان ہے. صلوات پڑھیے کہ محمد والا صلی اللہ محمد. تو معرفت ضروری ہے عزیزان محترم، اور معرفت کے لیے پاکیزگی ضروری ہے. خاندان کی شرافت کے ساتھ پاکیزگی چاہیے. واقع غدیر کے بعد تمام صحابی بیان کرتے ہیں، اہل سنت شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ ہم اپنے بچوں کو لے کر آتے تھے اور بچے سے سوال کرتے تھے کہ کیا تمہارے دل میں علی کی محبت ہے؟ علی کو دکھاتے تھے بچے کو. اگر بچہ کہتا تھا ہاں محبت ہے، ہم سمجھ جاتے تھے یہ پاکیزہ ہے. عزیزان محترم، یہ معیار قیامت تک کے لیے علی کی شخصیت معیار ہے. یا علی حب کا تقوی و ایمان و بغض و کفر و نفاق. اے علی، آپ کی محبت تقوی بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور آپ سے دوری، جس نے آپ کی دشمنی اپنانی، وہ منافق بھی ہے اور کافر بھی. علی سے دور رہنے والا منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد والے محمد. اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ متقی کہتے ہی اسے ہیں جس کے دل میں علی کی محبت ہو. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین. اللہ تعالیٰ صرف اعمال ان کے قبول کرتا ہے جو متقی ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین. عجیب آیت ہے، صرف متقیوں کے اعمال قبول ہوں گے اور کسی کے قبول نہیں ہوں گے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی حب کا تقوی و ایمان. تیری محبت، تیرا محب متقی بھی ہے، مومن بھی ہے. اللہ تعالیٰ یا صاحب ایمان اور تقوی والے کے ایمان کو بھی قبول کرتا ہے، اس کے اعمال کو بھی قبول کرتا ہے. عزیزان محترم، علی کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ علی کی دشمنی میں لوگوں نے کیسے کیسے حدیثیں بنائی، کیسے کیسے واقعات، غلط واقعات یا وہ مولائے کائنات کے واقعات اپنے آپ سے منسوب کیے، اقوال منسوب کر لیے. تو کتنی بڑی خیانت ہے عزیزان محترم کہ مولائے کائنات کی
23,000 سے زیادہ فضیلتیں ہیں، آیتیں ہیں قرآن مجید میں، بے شمار آیتیں، بلکہ اہل سنت کے عالم نے کیا خوبصورت جملہ کہا اور تمام تفاسیر میں موجود ہے. جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا آ جائے سمجھ جانا یہاں آمنو سے مراد، حقیقی مراد مولا کائنات علی ابن ابی طالب، سبحان اللہ. اس لیے کہ علی تمام مومنین کا امام، امیر المؤمنین، مومنین کا امیر کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. وہ کیسے امیر المومنین ہو سکتا ہے؟ جس کی زیادہ زندگی کفر میں شرک میں گزری ہو، وہ کبھی بھی امیر المومنین نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم وہی ہو سکتا ہے جس نے آگ خانہ کعبے میں کھولی ہو اور جس نے کبھی بتوں کے آگے سجدہ نہ کیا ہو، بلکہ وہ بت شکن ہو جو امیر المومنین کہلاتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ. آج کیا جشن اور یہ ولادت کی تاریخ ہمارے لیے بہت بڑا پیغام ہے کہ ہمارے امام کی ولادت خانہ کعبہ میں، اور آخری امام کا جب ظہور ہوگا تو وہ بھی خانہ کعبہ سے ہی ظاہر ہوں گے. خانہ کعبہ میں ہی جا کے لوگ آپ سے ملیں گے. تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم، ہم ان 12 اماموں کو مانتے ہیں کہ ہمیں پہلا امام بھی کعبہ سے ملا اور آخری امام بھی ہمیں کعبے سے ملے گا. یہ ہے عظمت عزیزان محترم 12 اماموں کی. اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے دل میں محبت اور مودت میں اضافہ ہو جائے، قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک وہ لوگ جو صاحبان ایمان بھی ہیں، عمل بھی اچھا انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں، عمل صالح انجام دیتے ہیں، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں مودت میں اضافہ کر دیتا ہے. مودت والے ہو جاتے ہیں. اہل بیت سے مودت کرنا ہے تو ایمان میں بھی اضافہ کرنا ہے، عمل میں بھی اضافہ کرنا ہے. جتنا ایمان بڑھے گا، اتنا عمل اچھا ہوگا، اتنی ہی دلوں میں اللہ تعالیٰ مودت اہل بیت میں اضافہ کرے. ایمان اور عمل صالح کے ذریعے اس محبت میں اضافہ بھی کیجئے، اس کی حفاظت بھی کیجئے. مولا کائنات نے کیا خوبصورت جملہ کہا، الیوم عمل ولا حساب. آج کی دنیا عمل کی دنیا ہے، ولا حساب، یہاں حساب لینے والا کوئی نہیں. وغدن، لیکن مرنے کے بعد اس دنیا سے اس دنیا میں جانا، آخرت میں غدن حساب ولا عمل. آخرت میں صرف حساب ہوگا، عمل نہیں ہوگا. بس دنیا اور آخرت میں فرق یہ ہے، دنیا عمل کی جگہ ہے، آخرت حساب کی جگہ ہے. ایسا عمل ہونا چاہیے انسان کا کہ اس کے لیے حساب آسان ہو جائے. بے شک مولا کائنات نے خود فرما دیا ہے کہ میرا چاہنے والا پہلے میری زیارت کرتا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے جاتا ہے. جس کو یہ شرف حاصل ہو جاتا ہے اس کو ایمان کی دولت بھی مل جاتی ہے، اس کے عمل کی بھی اصلاح ہو جاتی ہے. رجب کا مہینہ ہے، 13 رجب، اعمال بھی ہیں، اس میں روزہ رکھنا ہی مستحب ہے، غسل بھی مستحب ہے. مولا کائنات کی ولادت اور یہ ایام بیز میں بھی ہے. تو عزیزان محترم، ایسی بابرکت رات آج کی اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں بار الہ. تو یہ واسطہ مولا کائنات کی عظمت کا، اس ولادت کی شب کا جس میں مولا کائنات کی ولادت ہوئی، خانہ کعبہ کا تو یہ واسطہ، مولود کعبہ کا تو یہ واسطہ، عظیم ہستیوں کا تو یہ واسطہ، 14 معصومین کا واسطہ. ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، مولا کائنات کا واسطہ. ہمارے دلوں میں مودت اہل بیت میں اضافہ فرما. ایمان اور عمل سے ہمیں آراستہ فرما، علم اور عمل سے آراستہ فرما. ہمیں سوائے غم آل محمد کا اور کوئی غم نصیب نہ فرما. مومنین کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنوں کو، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما. بہت سارے مومنین بیمار، تو یہ واسطہ محمد آل محمد کا موجودہ کووڈ-19 بیماری، اس سے بہت سے لوگ مبتلا ہیں. محمد آل محمد کا تو یہ واسطہ، مولا کائنات کا تو یہ واسطہ. آج کی اس مبارک شب میں ہم دعا گو ہیں کہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ایک مومن جو کووڈ-19 میں مبتلا ہیں، کرونا میں، تو یہ واسطہ محمد آل محمد کا، ان کو بھی اس بیماری سے نجات عطا فرما، شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، توفیقات میں اضافہ فرما. ہمیں اپنی معرفت عطا فرما، اپنے رسول کی، اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. دین حق پر آخری سانس تک
ثابت قدم رہنے کی، قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع